نہیں ہو رہی، تن پر محنت ہو رہی ہے، من پر محنت نہیں ہو رہی، عقل پر محنت ہو رہی ہے، دل پر محنت نہیں ہو رہی، دنیا پر محنت ہو رہی ہے، آخرت اور موت پر محنت نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دوا علاج کے فن میں پوری میجورٹی، پورے کمانڈ اور پورے امور کے ساتھ مورلز، ویلیوز، اپنی مذہبی پختگی کیسے بنے۔ ایک موٹی سی مثال ہے جو ہمیشہ دی جاتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے اور آپ بڑی محبت سے اس مہمان کی گاڑی صاف کریں، اس میں پٹرول ڈالیں، اس کی سیٹ کی صفائی کریں، لیکن مہمان کو پوچھے بھی نہیں، سوار کو نہیں پوچھا، سواری کو پوچھا، اتنی بڑی حماقت ہے۔ ایسے ہی آدمی کے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک دکھائی دینے والا جسم اور ایک نہ دکھائی دینے والی روح۔ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل نہیں، جسم اصل نہیں، روح اصل نہیں۔ جسم سوار، جسم تو صرف سواری ہے اس کار کی طرح، روح سوار، سوار بدلتے، سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ یہاں سے ہم سورت اور حیدرآباد جانا چاہتے ہیں، جائیں گے کار میں سورت تک، سورت سے حیدرآباد تک ہوائی جہاز، وہاں سے گھر تک کار یا آٹو، گاڑیاں بدل رہی ہیں، مسافر نہیں بدل رہا۔ وہ جسم جو باڈی ماں کے پیٹ میں تھی وہ الگ ہے، جو پیدا ہونے کے بعد تھی وہ الگ ہے۔ ناخن کتنے بدل جاتے ہیں، چمڑیاں کتنی بدل جاتی ہیں، بال کتنے بدل جاتے ہیں، روح نہیں بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کا نظام الگ بنایا، جسم کا نظام الگ بنایا۔ جسم مٹی سے بنا، مٹی سے اس کی غذا، کھانا پانی، اور مٹی ہی اس کا ٹھکانہ ہے، قبر۔ روح اللہ کے حکم کا نام، قل الروح من امر ربی، اور روح کا سکون اللہ کے حکم میں، اور روح کی منزل جنت ہے، روح کی منزل جنت ہے۔ کتنا نادان ہے وہ آدمی جو گھوڑے کو تو کھلائے، سوار کو نہ کھلائے۔ کتنا نادان ہے جو کار کی صفائی تو کرے لیکن آنے والے مسافر کی خدمت نہ کرے۔ ہم نے جسم کے تقاضوں کو پورا کیا، روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ یو ایس میں سب سے بڑی انکم سائیکٹرسٹ کی ہے، ماہر نفسیات کی ہے، ڈینٹسٹ کی بھی نہیں، کارڈیولوجی کی بھی نہیں، ریڈیولوجی کی بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دل کی بے چینی، روح کی بے چینی، خاندانوں کا توڑ۔ 500 پاگل خانے ہیں نیو یارک میں۔ کون سا شہر ہے جہاں پر اولڈ ایج ہوم نہیں؟ ہم زیادہ مغرب کی کمیاں اور ویسٹرن ویک پوائنٹس نہیں سنائیں، لیکن غور کرنے کا یہ پہلو ہے کہ انسانیت کو کس علم کی ضرورت ہے۔ شوگر سے بڑی بیماری ناشکری ہے، بی پی کے بے قابو ہونے سے بڑی بیماری ہے
غصے کا بے قابو ہو جائے. بی پی کے بے قابو ہونے کی وجہ بے قابو غصہ ہے. شوگر کے پیدا ہونے کی وجہ ناشکری ہے. عدالتیں خالی ہو جائے گی اگر انسانوں سے ضد نکل جائے. وکیلوں کی جیب خالی ہو جائے گی اگر ایگو اور تکبر ہماری طبیعتوں سے نکل جائے. کیسے نکلے گا؟ کون سی ٹیبلٹ سے نکلے گا؟ کون سی سیرپ سے نکلے گا؟ انبیاء علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے یہ ریولیشن آئے گا. قناعت آئے گی, اللہ کی ذات پر اعتماد آئے گا, مردوں میں غیرت آئے گی, لڑکیوں میں حیا آئے گی. مردوں میں غیرت, محنت کرنے کا مزاج. ہم صاف کہیں گے اگر کسی سوسائٹی میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن میں لڑکے پڑھ رہے ہیں, بجائے لڑکوں کے پڑھنے کے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, تو ارتداد کے واقعات عام ہو جائیں گے. ہمارے یہاں پیش ہے نکاح کا پروگرام, رشتوں کے لین دین کے لیے لوگوں کو بلایا ہے. 250 لڑکیاں ڈاکٹر ہیں, 50 لڑکے ڈاکٹر ہیں. باقی 200 لڑکیوں کے لیے اگر ان کے برابر شوہر دیکھنا ہو تو وہ کسی کافر کو تلاش کرے, کسی غیر کو تلاش کرے. لڑکوں کے تعلیمی میدان میں بیکورڈ رہنا, پسماندہ رہنا ایک بڑی وجہ ہے سماج میں بیٹیوں کے مرتد ہو جانے کی. اسلام یہ چاہتا ہے ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء. جیسے نماز اچھی پڑھنا ہے, تلاوت اچھی پڑھنا ہے, اسی طرح فارمیسی میں, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں بھی مجھے پختہ بننا ہے. ٹیکنیکل کوئی کمزوری میرے اندر ہونا نہیں چاہیے. کوالیفیکیشن اور آنےسٹی, کوالیفائڈ ہونا, آنےسٹ ہونا, یہ آپ کے باکمال ہونے کے لیے کافی ہے, آپ کے جینیس ہونے کے لیے کافی ہے. یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب کی دور اندیش بیٹی نے, حضرت شعیب کی صاحب فہم بیٹی نے عجیب 2 لفظ کہے کہ ابا جی اس شخص میں 2 خوبیاں, ایک تو یہ امانت دار ہے, آنےسٹ ہے, اور ایک یہ قابل ہے, طاقتور ہے, کوالیفائڈ ہے. کیسے دیکھو امانت دار ہونا, تنے تنہا بھیڑ میں گھس کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا, ظلم کا مقابلہ کیا. انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. اور جب وہ بیٹی بلا کر لا رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن آپ پیچھے چلیے, میں آگے چلوں گا. ہوا جب چلتی ہے تو کپڑا جسم سے چمٹ جاتا ہے, آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں. میں ابراہیم کی نسل سے ہوں, میں نامحرم کو نہیں دیکھا کرتا. آپ پیچھے چلیے, ہم آگے چلیں گے. جدھر مڑنا ہو ادھر کنکری مار دینا, اس طرف ہم مڑ جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ 2 خوبیاں قرآن میں اللہ نے کیوں نقل کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا. حضرت کام کرنے والے نہیں ہیں, سویرے اٹھ کے تو بتاؤ, صاحب فن بن کے تو بتاؤ, اسکلز کوالٹیز اتنے لاؤ,
کمالات اتنے لاؤ کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں، فیلنگز چھوٹے ہو جائیں۔ اچھی چائے حیدرآباد سے 70 کلومیٹر فاصلے پر بنتی ہے، مسلمان، لیکن کوئی ٹرک چائے پیے بغیر آگے نہیں۔ چائے اتنی بڑی چیز نہیں، اگر واقعتاً میں ایسا فارماسسٹ بن جاؤں جو لوگوں کے لیے دوائیں بڑے بڑے اخراجات سے بچانے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبولیت نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں تاثیر نہیں دیں گے؟ مردوں میں غیرت، بیٹیوں میں حیا۔ عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے رائے، اس علاقے میں ایک جج کے پاس ایک مرد نے مقدمہ دائر کیا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا، شوہر کہتا ہے میں نے مہر دے دیا۔ قاضی صاحب نے کہا 2 گواہ لاؤ، بیوی 2 گواہ لے آئی۔ دونوں گواہوں نے کہا کہ جب تک ہم جس کے لیے گواہی دے رہے ہیں اطمینان نہیں کریں گے، چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہی وہ خاتون ہے؟ جائز ہے چہرہ دکھانا، کوئی بات نہیں، مقدمے کی کاروائی۔ لیکن فوراً مرد کی غیرت پڑ پڑائی، شوہر نے کہا قاضی صاحب میں مہر دے چکا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں، لیکن میری بیوی کا چہرہ نامحرم کے سامنے کھلے ہی گوارا نہیں ہے۔ بیٹیوں کے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مرد کتنے غیرت مند ہیں، اور مردوں کی محنت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عفت کے بچانے کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں عجیب حیرت ہوتی ہے، شرم آتی ہے اپنے آپ پر۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں بڑا قابل آدمی گزرا ہے، حدیث کے ماہر گزرے، ان کی بیٹی بھی بڑی عالم، لکھواتے لکھواتے مسائل آ گئے، بیوی شوہر کے تنہائی کے تعلق سے متعلق بے خودی کے عالم میں انہمام کی وجہ سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تنہائی کے مسائل بھی بیٹی کے قلم سے لکھوا دی۔ جب طبیعت کھلی تو خیال آیا کہ یہ مسائل تو بیٹی کے قلم سے لکھوانے کے نہیں تھے۔ چہرہ اٹھایا، اس کے چہرے پر، پیشانی پر حیا اور شرم کی لکیریں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غم ہوا کہ اسی صدمے میں دنیا سے چلے گئے۔ کتابوں میں واقع ہے سوسائٹی کا ترقی کرنا اچھی سڑکوں سے نہیں، سوسائٹی اور کمیونٹی کا ترقی کرنا اونچی بلڈنگوں سے نہیں، مورل سے ہے، اخلاق سے ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر تھے، بزرگ تھے، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں بہت ترقی ہو گئی، بہت ترقی ہو گئی، میں بھی پوچھتا ہوں کیا 9 مہینے میں بننے والا بچہ 8 مہینے میں بننے لگ گیا؟ پہلے ماں باپ کی ضرورت تھی، اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ پہلے باحیا کو دیکھنا اور اس سے نکاح کرنے کو جی چاہتا تھا، اب کیا بے حیا پر طبیعت راضی ہو جائے گی؟ نہیں، انسان نے ترقی نہیں کی، مشین نے ترقی کی۔ انسان تو دھستا چلا گیا اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ معیار زندگی نہیں، معیار بندگی میں تولو۔ معیار زندگی لائف اسٹیٹس میں نہیں، بلکہ معیار بندگی اور اللہ سے تعلق میں اپنے آپ کو ٹٹول کرتے۔ پڑھائی کا بھی کمال ہو،
اور ہوم سائنس کا، گھریلو کام کاج کا، اپنے ماں باپ کی خدمت میں دلچسپی، رشتوں کو نبھانے کا صبر، یہ بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، صبر پر پی ایچ ڈی آسان ہے، صبر کرنا مشکل ہے۔ کتاب لکھ دیا پکوان پر، کون سا کھانا کیسے پکایا جاتا ہے، لیکن اس کے مرد بازار کے کھانے کے عادی ہو گئے، تو حقیقی کمال پہلے ہوم میکر بننا ہے، پھر جو بننا ہے بن جائے۔ بلڈنگ کا کنسٹرکشن آسان ہے، تاج محل کا کنسٹرکشن آسان ہے، پوری کمپنی کا چلانا آسان ہے، 1000 بچوں کا اسکول سنبھالنا بھی آسان ہے، لیکن جنریشن کا کنسٹرکشن مشکل ہے، نسل کی تعمیر مشکل ہے، خاندان کو نبھانا مشکل ہے۔ کمال یہ ہے سے ساس کا دل جیتا جائے، کمال یہ ہے کہ وہ نسل دی جائے جس نسل کے ذریعے سے امت کا بھلا ہو جائے۔ کتنا اعتماد کیا ماں باپ نے آپ پر، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا، اتنے دور کے علاقے کو کیوں ماں باپ نے بڑے جتن کر کے، عاجزی کر کے، درخواست کر کے آپ کو یہاں تک کیوں پہنچایا، تاکہ آپ یہاں کے نیکی کے ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ نل کے نیچے الٹا گھڑا نہ بننا، مکہ میں ابو جہل نہ بننا، میڈیکل میں بیمار نہ مرنا، ہاسپٹل میں رہ کر بیماری نہ پال لینا، ایسی جگہ رہ کر بھی اگر ہم نے تفسیر نہیں پڑھا، علماء کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا، قرآن درست نہیں کیا، نماز کی عادت نہیں ڈالی، تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، آدمی اپنے جسم کے قبلے پر نہیں مرے گا، جذبات کے قبلے پر مرے گا۔ کتنے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، مکہ میں مرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ مکہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبیوں کی سرزمین پر رہ کر بنیوں کی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتابوں میں واقع ہے، مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، وہاں پر دوسری لاش کو دفن کیا جانے لگا، تو وہاں پر جب کھودا گیا تو کوئی فرانس کے آدمی کی لاش، فرانس میں اس کی قبر کھودی گئی، مکہ کے آدمی کی لاش وہاں پر۔ لوگ حیران ہو گئے، علماء عرب نے یہ واقعہ لکھا، حضرت تھانوی نے اس قسم کا واقعہ لکھا، لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں نے جا کر دونوں کی بیویوں سے پوچھا، بیوی تو رازدار ہوتی، مزاج کو جانتی، بیوی نے کہا مکہ میں رہنے والی، رہتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، لیکن دلچسپی تھی ناچنے والیوں، گانے والوں، اور وہ فرانس کا نوجوان ابھی بھی اسلام قبول کیا، تڑپتا تھا کعبۃ اللہ پر حاضری کے لیے، دعائیں کرتا تھا، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے۔ مرا ہے فرانس میں، لاش مل رہی ہے مکہ میں، مرا ہے مکہ میں، لاش مل رہی ہے فرانس میں۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس قسم کی بدترین موت سے۔ المرء مع من احب، اولیاء کا مجمع، علماء کا مجمع، ایک ایک منٹ میں کتنے قرآن اس جگہ پر ختم ہو رہے ہیں، ایک ایک دن کتنے 100 قرآن یہاں کی فضاؤں میں پورے کیے جا رہے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ والے دنیا کے چپے چپے سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور ہم اس نیکی کے ماحول سے بیگانہ رہے ہیں۔ ان اہل علم سے دوریاں بنائے رکھے، قدر پوچھو دبئی میں رہنے والوں سے،
बच्चों को भेजते हैं हैदराबाद पढ़ने के लिए। कदर पूछो ब्राजील में रहने वालों से, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए दीनी तालीम लंदन भेजते हैं। कदर पूछो अमेरिका के बाद स्टेट्स में रहने वालों को, वो अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका भेजते हैं। हम जानते हैं कितनी बेटियों को, कितने बाप को 300 किलोमीटर किसान बाप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए ले जाता है, सिर्फ उसकी हया को बचाने के लिए, उसके ईमान को बचाने के लिए। अल्लाह ताला आप सब हजरात को इल्म का भी कमाल अता फरमाए और ईमान का भी कमाल अता फरमाए, वतन की आफियत की रोजियां भी दे दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।